ورفعنا مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس نبی کے بارے میں کہا اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد اللہ کے تیسرے نبی کون تھے؟ وہ کون سے ایسے نبی ہیں جن کی روح ملک الموت نے چوتھے آسمان پر قبض کی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور میرے ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل ذکر خیر کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ معزز قارئین، ورفعنا مکانا علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ یہ فقرہ سنتے ہی آپ سب کا خیال عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد اللہ کے تیسرے نبی ہیں، اور ادریس علیہ السلام کو خنوخ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ یرد بن مہلہیل کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی اور ان کو نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ یاد کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام کو اپنے اعمال میں مزید اضافہ کرنے کا اشتیاق ہوا تو انہوں نے اپنے دوست فرشتے سے کہا کہ میرے بارے میں ملک الموت سے بات کرو تاکہ میری عمر کا اندازہ ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے بڑوں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو زمین کی طرف جا رہے تھے، تو اس نے فرشتے سے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ تو میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، تو میں پریشان تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ اس کے بعد ملک الموت نے ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔